الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيقا ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے متعلق مختلف مواقع میں کوئی خوشخبری سنا، اعزاز تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا، اور مختلف صحابہ کے لیے الگ الگ آپ نے بشارتیں خوشخبری سنائیں۔ ان میں سے آپ کے داماد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں نکاح میں گئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نکاح کیا گیا تھا، اور جب یہ وفات پا گئیں تو پھر آپ کی دوسری بیٹی سیدنا ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت روئے زمین پر صرف حضرت عثمان کو عطا فرمائی کہ کسی کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ کائنات میں یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں ہوئی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش قسمتی یہ انہی کا مقدر بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، آپ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں گئیں، تو آپ نے ان کے متعلق خوشخبری سناتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لیے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ، اللہ نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی رفیق اور دوست مقرر کیا ہے جو جنت میں ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کو رفاقت، دوستی، پاس رہنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا رفیقی فی الجنت عثمان، اللہ تعالیٰ نے جنت میں میرے رفیق کے طور پر جس کو طے کیا ہے وہ میرا عثمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جنت میں تم میرے ساتھی ہوگے، اللہ نے تمہاری رفاقت میرے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کوئی کام کوئی جگہ ہو تو جوڑی جوڑی بنا دی جاتی، بھئی یہ جوڑی جوڑی بن جاؤ اور یہ کام کر لو۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں
میری جوڑی کس کے ساتھ ہوگی، میرا رفیق کون ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رفیق جو ہے وہ میرا عثمان ہوگا، یعنی جنت میں اس کی جوڑی میرے ساتھ بنا دی جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اپنا رفیق قرار دے رہے ہیں، اپنی جوڑی بنا رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو میں نے کہا جنت میں تو جو ہے سو ہے، لیکن اس سے دنیا میں بھی اس کا ایک اثر ظاہر ہوتا ہے، وہ یہ کہ جس کو حضور فرمائیں کہ یہ میرا جوڑی دار ہے، یہ جنت میں میرا رفیق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کامل ایمان پر فرمائے۔ اس لیے کہ اگر ایمان پر کسی کا خاتمہ نہ ہو تو وہ جنت میں نبی کا جوڑی دار نہیں بن سکتا۔ تو نبی اگر نام لے کر کہیں کہ یہ جنت میں میرا جوڑی دار ہے، میرا رفیق ہے، میرا دوست ہے، جنت میں ہم اکٹھے رہیں گے، تو میں نے کہا کسی کو حضور یہ فرما دے تو اس سے بڑی سعادت کائنات میں نہیں ہے۔ جنت میں تو رفاقت ملے گی، دنیا میں بھی ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے۔ حضور کا یہ فرمانا، یہ میں نے کہا ان کے ایمان کی گارنٹی ہے حضور کی طرف سے، بھائی گھبراؤ نہیں، ایمان پر آؤ گے اور ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک، جس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے، تنگی کا یہ لشکر تھا، بڑی تنگی تھی، اور تمام مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھائی میرے ساتھ نکلو تم تبوک کے جہاد کے لیے۔ تو آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کر، جس کو آپ چندے کی اپیل کرنا کہتے ہیں، تعاون کے لیے درخواست کرنا کہتے ہیں، تو آپ نے خود منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو ترغیب دی، بھائی لاؤ اللہ کے راستے کے لیے، تعاون کے لیے، یہ لشکر جانا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے تعاون کریں تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔ صحابہ اکرام نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ کے رسول 100 اونٹ ساز و سامان سمیت میری طرف سے اس لشکر کے لیے۔ آپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور پھر ترغیب دینی شروع کی۔ حضرت عثمان دوبارہ پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے ساز و سامان سمیت۔ آپ نے پھر خوشی کا اظہار کیا اور پھر ترغیب دی، تو حضرت عثمان تیسری دفعہ پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اعلان کیا یا رسول اللہ میری طرف سے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اس لشکر کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کا عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس کے عمل کا نقصان اس کو نہیں پہنچے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے پہلے 300 اونٹ پیش کیے اور پھر 1000 دینار، سونے کا جو سکہ ہوتا تھا اس زمانے میں، تو 1000 دینار لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں ڈال لیا اور ڈال کے یوں ہاتھ ڈال کے اوپر نیچے فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ یہ فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ارے عثمان کو آج کے بعد اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو اس جانے والے لشکر کا تیسرے حصے کا خرچہ اور ان کی ضروریات وہ اکیلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کی تھی، اور اس پر حضور نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، بھائی آج کے بعد عثمان جو دل چاہے تمہارا کرو، تمہیں تمہارا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے اتنی خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں اسکولوں میں کالجوں میں، اگر ان کی تعلیم ان کی باقی ایکٹیویٹی اچھی ہو تو ان کو انعامات ملتے ہیں نا، ادارے والے ان کو گفٹ دیتے ہیں، مختلف انعامات دیتے ہیں۔
اس کو کہتے ہیں کارکردگی، کہ بھئی انہوں نے بڑے چنگے کام کیتے نے لہٰذا انعام ملنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی بھی اپنے صحابہ کی کارکردگی، اچھے کاموں کی وجہ سے، زبان نبوت سے قیامت تک کے لیے کچھ ایوارڈ دے رہے ہیں۔ دنیا والے لوگ بھی ایوارڈ دیتے ہیں، اعزاز اور انعام و اکرام دیتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور گارنٹی اور ایوارڈ قیامت تک کے لیے دے رہے ہیں۔ تو یہ دو باتیں آپ نے فرمائی کہ عثمان تم نے تو اتنی خیر خیرات کر دی ہے اور اتنا اپنے نبی کے دل کو خوش کیا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں یہ اعلان کرتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد کوئی بھی عمل کرو گے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور آپ کی زبان سے یہ گارنٹی اور ایوارڈ بھی ملا، یہ انعام بھی ملا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٍ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، اللہ نے ہر نبی کا جوڑی دار، ساتھی، دوست جنت میں ایک شخص کو طے کیا ہے، میرا رفیق اور جوڑی دار میرے اللہ نے میرے عثمان کو بنایا ہے۔ تو یہ وہ ایوارڈ ہے جو زبان نبوت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور یقیناً ان کی کارکردگی ایسی ہی تھی اور انہوں نے اس طرح کے کارنامے سر انجام دیے تھے کہ جس پر زبان نبوت سے یہ کہا گیا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان بھی کامل عطا کیا اور حیا بھی کامل عطا کیا وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں یہ سب کچھ انہوں نے حضور سے سیکھا ہے، آپ ہی نے ان کو سکھایا ہے۔ آپ معلم اور استاد ہیں اور صحابہ اکرام شاگرد ہیں، حضور سے سیکھنے والے ہیں۔ استاد کا عکس، استاد کا علم، استاد کی عادتیں وہ شاگرد کی طرف منتقل ہوتی ہیں۔ اچھے استاد سے پڑھو گے تو اچھائی آ جائے گی، اگر کسی ہلکے استاد سے پڑھو گے تو ہلکا پن پیدا ہو جائے گا۔ استاد شاگرد جو ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا عکس ہوتا ہے۔ تو یقیناً اس کائنات میں حضور سے بڑا معلم اور استاد نہیں ہے، آپ اس کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، اور جن شاگردوں نے حضور سے علم پڑھا، حضور سے تربیت کرائی، ان سے خوش قسمت شاگرد بھی کائنات میں نہیں ہے کہ میرے نبی براہ راست ان کی تربیت کر رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اولین و آخرین کے کمالات، تمام اولین و آخرین کے علوم وہ سارے کے سارے میرے نبی کے اندر جمع کر دیے گئے، اور اس سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے۔ تو آپ کی جو صفات تھی وہ سب صحابہ نے ان کو لینے کی کوشش کی ہے، لیکن جتنا جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی وہ لے سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ہر صحابی نے آپ کی کوئی صفت لینے کی کوشش کی، اور جب اس نے آپ کی اس صفت کو اخذ کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی بھی دی کہ بھئی میری یہ صفت میرے اس شاگرد کے اندر بڑی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے، میری یہ عادت میرے اس شاگرد میں بڑی اعلیٰ درجے کی پائی جاتی ہے۔ آپ نے ابو بکر کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں صفت رحم پیدا کی ہے کہ میں رحم دل ہوں، میری یہ صفت سب سے زیادہ ابو بکر نے لے لی ہے، اور میرے اندر عدل اور انصاف پایا جاتا ہے، میری یہ صفت سب سے زیادہ عمر نے لے لی ہے، اور میرے نبی کے اندر حیا اور سخاوت بھی پائی جاتی تھی۔ جتنا حیا میرے نبی کے اندر ہے روئے زمین میں کسی میں نہیں، اور جتنی سخاوت میرے نبی کے اندر ہے روئے زمین میں کسی کے اندر نہیں ہے۔ آپ کی صفت حیا اور آپ کی سخاوت والی عادت، یہ دونوں عادتیں جس کے ورثے میں آئیں، جس نے جھولی بھر کے لی، ان کو کہا جاتا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی سخاوت بھی ان کی طرف منتقل کی اور حضور کا حیا بھی ان کی طرف منتقل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان گھر میں بے تکلفی سے لیٹتا ہے تو آپ لیٹے ہوئے تھے بے تکلفی سے. حضرت ابو بکر آئے, اجازت طلب کی, آپ نے کہا آ جاؤ, اور آپ لیٹے رہے آرام سے, اور انہوں نے جو کام کہنا تھا درخواست کی اور چلے گئے. پھر حضرت عمر آئے, آپ اسی طرح لیٹے رہے اور وہ بھی اپنی بات کر کے چلے گئے. پھر حضرت عثمان آئے, تو جب بتایا کہ عثمان ہوں تو آپ نے پہلے اپنے کپڑے وپڑے درست کیے. جیسے انسان بے تکلفی سے لیٹا ہوتا ہے, کپڑے بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں, تو آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا, جس کو کہتے ہیں ذرا بالکل سیدھے ہو گئے, کپڑے آگے جو آگے پیچھے تھے ان کو درست کر لیا. پھر کہا عثمان آ جاؤ, تو وہ آئے اور آ کر بات چیت کی, جو درخواست کرنی تھی کر کے چلے گئے. تو اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میرے والد آئے اور آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا, آپ جیسے لیٹے ہوئے تھے لیٹے رہے. اور پھر عمر آئے, آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا, جیسے لیٹے ہوئے تھے بے تکلفی سے اپنے گھر میں لیٹے رہے, وہ بھی بات کر کے چلے گئے. لیکن جب عثمان آنے لگے تو میں نے دیکھا آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا, ذرا ٹھیک ہو گئے, اور پھر آپ نے کہا کہ عثمان آ جاؤ. اس کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک روایت میں یوں آتا ہے, آپ نے کہا کہ عثمان میں شرم و حیا بہت زیادہ ہے, اگر وہ مجھے بے تکلفی سے لیٹا ہوا دیکھتے کہ میری چادر پنڈلیوں کے قریب یا اوپر تک آئی ہوئی ہے, تو شرم و حیا اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ میرے ساتھ پوری بات ہی نہ کر سکتے, اور جلدی سے آ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے حضور کی بے تکلفی میں خلل ڈال دیا ہے. تو شرم و حیا کی وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ پوری بات نہ کر سکے. میں نے اپنے کپڑے درست کر لیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ میں نے کوئی بے تکلفی میں خلل نہیں ڈالا, اور آپ بالکل اپنے لباس کو درست کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے شرم و حیا کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے اپنے کپڑوں کو درست کیا اور کہا کہ اب آ کر بات کرو. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا, عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے. گویا آپ نے شرم و حیا میں اپنے صحابی کو معیار بنا دیا کہ آسمان کے فرشتے بھی شرم و حیا اگر کسی سے کرتے تو وہ عثمان سے کرتے ہیں. اس کے مزاج میں اپنے نبی کی یہ صفت, اپنے نبی کی عادت اتنی منتقل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کامل الحیاء والایمان بنا دیا کہ ایمان بھی کمال درجے کا اور حیا بھی کمال درجے کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چوتھے نمبر پر مسلمان ہونے والے وہ سیدنا عثمان ہے, یاد رکھیے گا. حضرت ابو بکر, حضرت علی, اس کے بعد ایک صحابی اور ہے. پھر حضرت ابو بکر کے کہنے پر چوتھے نمبر پر حضرت عثمان جو وہ مسلمان ہوئے, اور اس وقت آپ کی عمر 33 یا 34 برس کی تھی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اونچے خاندان سے تعلق ہے, مالدار گھرانے سے تعلق ہے, یہ سب کچھ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم, نبوت سے پہلے ان کا نکاح کا معاملہ ابو لہب کی بیٹوں کے ساتھ, عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ تھا. لیکن جب آپ نے اسلام کی دعوت دی اور تبت یدا ابی لہب وتب یہ آیات نازل ہوئی, آپ نے سنائی, تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا جب تک جا کر اس کی بیٹیوں کو طلاق نہ نعوذ باللہ دے کر آؤ. اور وہ دونوں آئے اور انہوں نے رشتے سے جیسے انکار ہوتا ہے جس کو ہم طلاق دینا کہتے ہیں, یہ معاملہ کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا تھا کہ میں نے اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا نکاح آسمان سے وحی کے بغیر نہیں کیا. جب تک میرے اللہ کا حکم نہیں آیا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں کیا. تو گویا رقیہ کے نکاح کا حکم اللہ کی طرف سے تھا کہ اپنے صحابی عثمان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے.
یہ تو اللہ کی طرف سے ایک اعزاز اور شرف تھا جو حضرت عثمان کو حاصل ہوا ہے۔ قریش کی عورتیں جب اس جوڑے کا آپس میں نکاح ہوا ہے تو خواتین کی ججمنٹ اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہے، تو قریش کی عورتوں نے جب اس جوڑے کو دیکھا تھا تو قریش کی عورتوں نے ایک شعر کہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جوڑا بنایا ہے عثمان اور اس کی بیوی رقیہ، اس طرح کا خوبصورت جوڑا انسانوں نے روئے زمین پہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بیوی زیادہ خوبصورت ہے، مرد اتنا خوبصورت نہیں ہوتا، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ مرد خوبصورت زیادہ ہے، عورت خوبصورتی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا جوڑی مل جائے کہ مرد کی خوبصورتی بھی کمال کو پہنچے اور عورت کی خوبصورتی بھی کمال کو پہنچے، یہ جوڑیاں کبھی کبھی بنتی ہیں۔ تو قریش کی عورتوں نے جب یہ دیکھا تھا تو انہوں نے شعر کے اندر اس کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی جوڑی انسانوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی جیسی جوڑی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بیٹی حضرت رقیہ اور حضور کے داماد حضرت عثمان کو بنایا ہے، کہ یہ دونوں میاں بیوی خوبصورتی میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ایسی جوڑی بنائی ہے کہ ایسی جوڑی روئے زمین پہ کسی نے نہیں دیکھی۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کیا کہ حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، جیسے سر دھو دیتے ہیں کبھی، تو ان کا سر دھو رہی تھی تو آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بیٹی اپنے شوہر کی خوب خدمت کیا کرو، اس لیے کہ تیرا شوہر عثمان اپنے نبی کے ساتھ اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، جیسے تیرے نبی کے اخلاق ہیں، تیرے باپ کے اخلاق ہیں، تیرے شوہر عثمان کے اخلاق بھی اپنے نبی کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا تھا بیٹی اس کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ تیرے شوہر کے اخلاق تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے اندر ابراہیم والے اخلاق پائے جاتے ہیں، اس کے اندر تیرے باپ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کو اس کی وصیت کی، اور جب آپ گئے ہیں ہجرت کر کے تو آپ نے فرمایا تھا روئے زمین پر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام انہوں نے اپنی بیوی کو لے کر اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے، یعنی میرا داماد عثمان اور میری بیٹی رقیہ، ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت کی ہے۔ یہ روئے زمین پر لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جس نے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنا ملک اور وطن چھوڑا اور حبشہ چلے گئے تھے۔ اور جب یہ چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کوئی بھی قافلہ آتا تو آپ معلوم کرتے بھئی میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو تو نہیں کسی نے دیکھا۔ قریش کی ایک عورت حبشہ سے آئی اور جب اس سے آپ نے پوچھا کہ میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو نہیں دیکھا، کہا یا رسول اللہ دیکھا تھا، ایک سواری پر بیٹی کو سوار کیا ہوا تھا، خود پیچھے سے ہانک رہے تھے اور پیدل چل رہے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا حامی و ناصر ہو، میرا اللہ ان کا مددگار ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے نوازا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر ہونے لگا ہے جانے لگے تو آپ کی بیوی حضرت رقیہ بیمار تھی، تو عرض کیا یا رسول اللہ میرا بھی جانے کو دل چاہتا ہے، میں آپ کے ساتھ بدر میں جاؤں گا، پہلی لڑائی ہے مسلمانوں کی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان چونکہ تمہاری اہلیہ بیمار ہے تو تم ان کو سنبھالو، ان کے پاس کوئی رہنا چاہیے، تم ایسے کرو میرے کہنے سے تم اپنی اہلیہ کو سنبھالو، دوا دارو کرو، اس کے پاس رہو، چونکہ میرے کہنے سے رہ رہے ہو۔ تو زبان نبوت سے گواہی یہ ملی کہ تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب دیا جائے گا، جیسے بدر میں شریک ہونے والوں کو اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور بدری لوگوں کا درجہ سب سے اونچا ہوگا۔ فرمایا عثمان تم چونکہ اپنے گھر میں میرے کہنے سے رہ رہے ہو
اپنی بیوی اور میری بیٹی کی دیکھ بھال کرو تو میں گواہی دیتا ہوں تم بدر میں شریک ہونے والوں کا ثواب پاؤ گے۔ اور بدر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملے گا، جیسے وہاں شریک ہونے والوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا، عثمان تم میرے کہنے سے رہ رہے ہو، وہ حصہ جیسے جانے والوں کو ملے گا تمہیں میں خود ادا کروں گا، تم بھی بدر کے شرکاء میں سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدر کے شرکاء میں سے شمار کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ بہت غمگین تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بے عثمان غمگین کیوں ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جو میرے داماد ہونے کا رشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا، مجھے اس کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جبریل آ گیا، اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا عثمان یہ جبریل آ گئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں۔ تو جبریل کے کہنے کے بعد، اللہ کے پیغام کے بعد، آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ تو آپ کی دو لختے جگر، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح کے اندر گئی ہیں۔ اور جب ان کا بھی انتقال ہوا تو ایک روایت میں آتا آپ نے ارشاد فرمایا عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح کے اندر دیتا رہتا۔ تو یہ آپ کا ان کے ساتھ میں نے کہا تعلق، محبت، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب آپ اپنی عمر کے آخر میں باقی لوگوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تھا، آپ چاہتے تو ان کا قلع کما کر سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا تھا میں صبر کے ساتھ رہوں گا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ عثمان تجھے اللہ تعالیٰ ایک قمیص پہنائیں گے، یعنی خلیفہ بنو گے، کچھ لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے، تمہارے سے خلافت چھیننا چاہیں گے، لیکن تم نے صبر کے ساتھ رہنا ہے، وہ قمیص نہیں اتارنی۔ اس لیے کہا میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ جب آپ کی شہادت کے دن قریب آئے تو آپ اپنی چھت پر آئے، اور جو باغی اور مدینے کے باقی لوگ تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی اچھا یہ بتاؤ جب ہم مدینے میں آئے تھے، مدینے میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، آپ نے فرمایا تھا کون ہے جو خرید کر مسلمانوں کو دے دے، میں جنت میں اس کے لیے میٹھے پانی کا ضامن ہوں۔ تو میں نے خرید کر مسلمانوں کو دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ تو جو باقی تھے انہوں نے بھی اقرار کیا کہ ہاں واقعتاً آپ کا یہ احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی تھی اور آپ نے اس کی وسعت کے لیے مطالبہ کیا تھا، تو مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کر کس نے دی تھی؟ تو فرمایا کہ یہ میں نے دی تھی۔ اس پر بھی انہوں نے اقرار کیا، اور پھر کہا کہ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو میں نے کھڑے ہو کر 300 اونٹ اور 1000 دینار پیش کیے، اور حضور نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے اس کی بھی تصدیق کی۔ جب ان باتوں کی تصدیق کی تو آپ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ اب مجھے یقین ہے کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ہم جبل سبیر پر تھے، اور ایک روایت میں ہے جبل احد پر تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں حضور کے ساتھ تھے، اس میں ذرا حرکت ہوئی تو آپ نے کوڑا مار کے کہا تھا ٹھہرتے کیوں نہیں ہو، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تمہارے اوپر ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ ویسے تہمت باندھتے تھے تو آپ نے پاجامہ شلوار منگوائی اور وہ زیب تن کی، اور پھر آپ نے قرآن شریف لیا، تلاوت تو پہلے بہت کرتے تھے، تلاوت میں مصروف ہو گئے اور گھر والوں کو بتا دیا کہ آج میں شہید کر دیا جاؤں۔ انہوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو فرمایا کہ رات خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین ابو بکر و عمر آئے تھے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان آج شام کو روزہ افطار ہمارے ساتھ تم نے کرنا ہے۔ اور آپ روزے کی حالت میں تھے جب باغیوں نے حملہ کیا اور پیچھے سے پھلانگ کر گھر میں آئے، اور آ کر جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ تلاوت فرما رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہلے پارے کی آخری رکوع کی آیات ہیں۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کے خون کے قطرات اس آیت کے اوپر گرے۔ آج بھی وہ مصحف ترکی کے اندر اور بعض دیگر جگہ اس کی کاپی محفوظ کی گئی ہے کہ آپ کی جب شہادت ہوئی ہے تو آپ کے خون کے قطرات اس کے اوپر گرے ہیں۔ 18 ذی الحجہ، آج چکے 15 ہے تو 16، 17، 18 3 دن بعد 18 ذی الحجہ جو ہے یہ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو آپ نے 18 ذی الحجہ کو شہادت کا جام نوش کیا اور اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن حضور کی امت کو یہ 2 سبق پڑھا کر گئے ہیں، ایک حیا کا اور ایک سخاوت کا۔ اس لیے بھائیوں، آپ کی حیا اور سخاوت اس کی داستان امت میں تا قیام قیامت رہے گی۔ ہمیں اپنی نسل نو کو بتانا چاہیے کہ جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور ان کی زندگی کی تفصیلات بتلانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ ان کو ذی النورین کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح کے اندر آئیں، تو میں نے کہ ان کی سوانح اس سے ہمیں اپنی نسل نو کو واقف کرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرے۔